عزیز بچے، کلاس 8 میں جس طریقے سے پہلے ویڈیوز بنانے کا سلسلہ اور او پی ایس کے ایپ میں لوڈ کرنے کا سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج ایک ویڈیو گرامر پارٹ سے متعلق بنایا جا رہا ہے، جس میں اسم نکرہ اور اس کی قسموں کو کچھ تفصیل اور کچھ وضاحت کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے تاکہ بہت زیادہ طویل نہ ہو جائے۔ چنانچہ اسم نکرہ کی تعریف سبوں کو معلوم ہے، جس کو کامن ناؤن کہتے ہیں۔ عام چیزوں کو، عام جگہوں کو، عام انسان یا جانور، پرندے، کوئی بھی دنیا میں رہنے والی مخلوق جس کے معنی میں عمومیت پائی جائے، جس لفظ سے اس کی ذات ظاہر ہو، اس طرح کے معنی ادا کرنے والے کو اسم نکرہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی لفظ بول کر کوئی خاص معنی یا خاص پانی مراد نہیں ہے، بلکہ دنیا کا کوئی بھی پانی اگر اس کے اندر سیلان پایا جاتا ہے، بہاؤ پایا جاتا ہے، پانی کی شکل میں دکھ رہا ہے، تو وہ پانی اس سے ظاہر ہوتا ہے، جو نکرہ کہلاتا ہے۔ درخت سے دنیا بھر کے تمام درختوں کی ذات کا پتہ چلتا ہے، اس طرح سے لفظ درخت کو ہم اسم نکرہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں ہیں جو بہت اہم ہیں، اور گرامر کی کتابوں میں، قواعد کی کتابوں میں یہ چیپٹر بڑا پیچیدہ بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے کچھ قسمیں مختصر 2-4 قسمیں بتائی ہیں، کچھ لوگوں نے 10 سے زیادہ، کچھ لوگوں نے کچھ۔ اس طریقے سے یہ ایک طرح سے کمپلیکیٹڈ میٹر بن چکا ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ یہ پیچیدہ مسئلہ حل ہو جائے، اور جو طلباء کے ذہن میں جو کنفیوژن ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ چنانچہ اسم نکرہ کی تقریباً 11 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے اسم ذات۔ اسم ذات کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس میں 2 لفظ ہے، اسم اور ذات۔ ایک تو یہ کہ وہ لفظ اسم ہو، اور دوسری بات ہے وہ معنوی طور پر اس کے اندر ذات ظاہر ہو رہی ہے، چاہے وہ ذات انسان کی ہو، چیزوں کی ہو، یا کسی بھی چیز کی ذات ہو، یا جگہوں کی ذات ہو۔ اب شہر کہیں گے تو شہر سے تمام وہ چیزیں مراد ہیں جس سے جگہ، ہم جس کو جگہ نام دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے چیزوں کی ذات یا انسانوں، پرندوں، اسی طرح سے جانوروں یا کسی بھی چیز کی ذات اگر ظاہر ہوتی ہے تو وہ اسم ذات ظاہر کرنے والا اسم ہوگا، وہ خاص نہیں ہو سکتا، وہ عام ہی ہوگا۔ اس طرح سے اس کو ہم اسم نکرہ کے زمرے میں شامل کرتے ہیں۔ وہ اسم جس سے صرف ذات سمجھ میں آئے، جیسے درخت، پانی۔ اور دوسری قسم اسم صفت۔ اسم اور صفت یہ تھوڑا سا پیچیدہ نام محسوس ہو رہا ہے، چونکہ صفت ایڈجیکٹو ہے اور اسم ناؤن ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اسم اور صفت یعنی ناؤن اور ایڈجیکٹو ایک ہی لفظ کے اندر دونوں چیزیں پائی جائیں؟ لیکن اردو قواعد میں اگر ہم تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ اگر کسی لفظ سے متعلق، جس کو ہم نے اسم صفت نام دیا ہے، اگر سوچیں اور معنوی اعتبار سے اس کی گہرائیوں کو تھوڑا سا ناپنے کی کوشش کریں تو بات ضرور سمجھ میں آ سکتی ہے۔ وہ نام جس سے ذات اور صفت دونوں سمجھ میں آئے، جیسے خوبصورت، بہادر وغیرہ الفاظ ہیں۔ تو خوبصورت میں دونوں معنی موجود ہے جب تک ان کو ہم جملوں میں استعمال نہیں کرتے ہیں، اور دونوں معنی اس طریقے سے کہ خوبصورت کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی والا، تو لفظ والا سے وہ ذات سمجھ میں آ رہی جس کے اندر خوبصورتی کی صفت موجود ہے۔ اس طرح سے خوبصورتی جو کہ صفت ہے، اور والا سے جس کے اندر یہ خوبی یا خوبصورتی کی خوبی موجود ہے، وہ ظاہر ہو رہی ہے، وہ ذات ظاہر ہو رہی ہے۔ اس انداز سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ خوبصورت یہ اس میں صفت ہے، جس کے اندر صفت کا معنی اور ذات کا معنی دونوں شامل ہے۔ لیکن اگر اسی خوبصورت لفظ کو جملوں میں استعمال کریں گے، ایسی صورت میں اس کو صرف صفت نام دیا جائے گا، اور اس کے بعد میں آنے والا جو اسم ہوگا اس کو ہم اسم نام دیں گے۔ وہاں اسم صفت اس کا نام نہیں دیا جا سکتا، جملوں میں استعمال کے بعد صرف اس کا نام صفت رہے گا۔ تیسری قسم ہے اسم کیفیت۔ اسم کیفیت وہ چیز جسے صرف محسوس کیا جا سکے، ایسی چیز جس کو ہم صرف محسوس کر سکیں، اور حواس خمسہ یا 5 سینس آرگن سے اس کا پتہ نہ چل پائے، ایسی چیزوں کو ہم اسم کیفیت نام دیتے ہیں۔ اس کے اندر عمومیت کا معنی ہمیشہ موجود رہتا ہے، یہ اسم نکرہ ہی ہوگا، اسم عام ہی ہوگا، اس میں خاص نہیں ہو سکتا، جیسے ایمانداری، بہادری، سخاوت وغیرہ۔ چوتھے نمبر پہ اس میں مادہ ہے۔ اس میں مادہ وہ لفظ جسے چیزوں کی گنتی اور وزن، ناپ تول ظاہر ہو، جیسے آٹا، چاول، پھل۔ ایسے الفاظ نکرہ ہی ہو سکتے ہیں، یہ معرفہ یا
خصوصیت کے زمرے میں نہیں آ سکتے، اس لیے یہ ہمیشہ اس میں مادہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا جس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ یہ گنتی اور وزن اور ناپ تول ظاہر ہو، وہ ہمیشہ عمومیت کا معنی ظاہر کرے گا، اس لیے وہ اس میں نکرہ ہی ہو سکتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ اس میں جمع ہے۔ اس میں جمع جس لفظ سے ایک سے زیادہ افراد کی شمولیت ظاہر ہو، یعنی پتہ چلے کہ لفظ ایک ہے لیکن اس میں ایک سے زیادہ افراد یا کوانٹٹی شامل ہے، اس لیے اس لفظ کو ہم اس میں جمع کہیں گے۔ اور ایسے تمام الفاظ جس کے اندر ایک سے زیادہ افراد کے شامل ہونے کا معنی ظاہر ہو، وہ کبھی اس میں خاص نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ اس میں عام ہی ہوگا، یعنی اس میں نکرہ ہی ہوگا۔ جیسے جھنڈ ہے، طلبہ ہے، قافلہ ہے، جماعت ہے، ایسے تمام الفاظ میں عمومیت کا ہی معنی شامل ہوتا ہے، اس کے اندر خصوصیت کا معنی نہیں پایا جا سکتا۔ 6 نمبر پر اس میں جامد ہے۔ اس میں جامد یہ تفصیلات کافی زیادہ ہو سکتی ہیں، چونکہ اس میں ذات کی ہی قسم ہو سکتے ہیں اس میں جامد، ان تفصیلات کو چھوڑ کر اختصار کے ساتھ ہم اس کو 6 نمبر پہ شامل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں جامد اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو کسی سے نہ بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ بن سکے، جیسے پانی، اچار، بوتل وغیرہ۔ ایسے الفاظ جو ہے ڈائریکٹ انسان نے جب زبانیں ادا کرنا شروع کیا، بولنا شروع کیا، تو ایسے الفاظ ان کی زبان سے نکلے اور یہ کسی لفظ سے بن کے نہیں آئے ہیں اور نہ ان سے کچھ دوسرے الفاظ بنے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ اس میں مصدر ہے۔ اس میں مصدر کی تعریف یہ ہے جو لفظ خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے فعل اور اس میں مشتق بنے۔ فعل اور اس میں مشتق یہ دو زمرے کی جو چیزیں ہیں یہ تمام کے تمام مصدر سے ہی بنتے ہیں، مصدر کسی سے بنتا نہیں ہے، اس لیے مصدر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرکز ہے، بنیاد ہے الفاظ کو بنانے کے لیے، یہ نام ان کو دیا جا سکتا ہے۔ جیسے آنا، کھیلنا، کودنا وغیرہ، یہ تمام الفاظ جن کے آخر میں نا لگا ہوتا ہے اردو الفاظ، اس کو ہم مصدر کہہ سکتے ہیں، اور انہی سے یہ فعل بھی بنتے ہیں اور اس میں مشتق کی جتنی قسمیں ہیں وہ تمام کی تمام بن کے آتی ہیں۔ 8ویں نمبر پہ اس میں مشتق اور اس کی تمام قسمیں ہیں جو کہ اس میں نکرہ کے زمرے میں شامل ہیں، جیسے محکوم اس میں مفعول ہے، کھلونا اس میں آلہ ہے، اسی طرح سے تعلیم یافتہ اس میں مفعول ہے، ایسے تمام بہادر ہے، اسی طرح سے خوبصورت ہے، یہ تمام الفاظ اس میں مشتق کی قسموں کی مثالیں ہیں، یہ تمام کے تمام اس میں خاص نہیں ہو سکتے، یہ سب کے سب اس میں عام ہیں یا اس میں نکرہ ہیں۔ 9 نمبر پہ اس میں صفت ہے۔ اس میں صوت، صوت کا معنی ہوتا ہے آواز، ایسے الفاظ جن سے آواز ظاہر ہو یا ایسے الفاظ جو کہ آواز پیدا کریں، ایسے تمام الفاظ اس میں نکرہ ہی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر کسی بھی طرح سے کوئی خصوصیت کا معنی ظاہر نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ اس میں نکرہ کی قسموں میں شامل ہے۔ جس لفظ سے آواز ظاہر ہو، تعریف یہ ہے کہ جس لفظ سے آواز ظاہر ہو اس لفظ کو ہم اس میں صوت کہیں گے، جیسے گھڑ گھڑاہٹ، آہٹ، سر سر، سائیں سائیں، بہت سارے الفاظ اس کی مثال میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 10 میں ہے اس میں مکبر۔ اس میں مکبر، کبیر، اکبر، یہ لفظ یہ عربی کا خالص لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بڑا، ایسی چیز جس سے کہ چیزوں کا، ایسا لفظ جس سے چیزوں کا بڑا ہونا سمجھ میں آئے، جس لفظ سے چیزوں کا بڑا ہونا ظاہر ہو، ایسے تمام الفاظ کو ہم اس میں مکبر کہیں گے، جیسے شہزادہ، شہ سوار، شہراہ، تو شہ لگا کر اس کے بڑکپن کو، بڑا ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہے، سوار سے شہ سوار ہو گیا، راہ سے شہراہ ہو گیا، تو اس کے بڑا ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ شاہ کا استعمال ہوا ہے، ایسے الفاظ اس میں مکبر ہیں۔ تو شہزادہ، شہ سوار، شہراہ، یہ تمام الفاظ اس میں نکرہ ہیں، اس کے اندر عمومیت کا ہی معنی پایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے 11ویں نمبر پہ اس میں مصغر ہے۔ اس میں مصغر اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس لفظ سے چیزوں کا چھوٹا ہونا ظاہر ہو، چیزیں یہ لگتا ہے کہ چیزیں بڑی چھوٹی ہیں اور اس کے چھوٹے پن کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں مصغر لفظ کا استعمال ہوا ہے، جیسے گڑیا ہے، پڑیا ہے، کتابچے ہے۔ تو گڑیا اور پڑیا یہ جو دو مثالیں دی گئی ہیں، تو گڑیا ایک چھوٹی سی بچی کو پیار سے گڑیا کہا جاتا ہے، پڑیا یا دلیا یا اسی طریقے سے اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ یہ یا کسی لفظ کے آخر میں اردو لفظ ہو اور یا اس کے آخر میں آئے تو یہ ایک طرح سے اس مصغر کی علامت ہے، یعنی چیزوں کی چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس کے آخر میں یا ہو۔ دوسری طریقے کی چیزیں ہیں کہ ایسا لفظ جس کے آخر میں چاہ لگا دیا گیا ہو، اس کو بھی اس میں مصغر کی ایک طرح سے نشانی، چاہ کو نشانی کے طور پر ہم پہچان سکتے ہیں، جیسے کتابچہ ہے،
دریچہ ہے، باغیچہ ہے، تو باغ، کتاب اور در، ان الفاظ کے ساتھ چاہ لگا کر ہم نے جو الفاظ بنایا ہے یہ اسم مصغر ہے، یعنی اس کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے چاہ لگایا گیا ہے۔ تو ایک طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی اسم کے یا لفظ کے اسم مصغر ہونے کی علامت یہ ہو گئی کہ جس لفظ کے آخر میں یا ہو یا جس لفظ کے آخر میں چاہ ہو، ایسے الفاظ اسم مصغر کہلاتے ہیں۔ یہ 11 نمبر تک اسم نکرہ کی قسمیں مکمل ہو گئیں، اور ہو سکتا ہے کچھ قسمیں اس کی اور باقی ہوں، لیکن چونکہ یہ ویڈیو پورا ہو رہا ہے اس لیے یہیں سے ختم کرتے ہیں۔